السلام علیکم. کلاس 9th پاکستان اسٹڈیز، پیج نمبر 24. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ کیبنٹ مشن پلان ہے، اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. پیج 24 پہ سیکنڈ پیراگراف. The cabinet mission's proposals were accepted by قائد اعظم and the Muslim League after showing some observations. کابینہ مشن کی تجاویز کچھ تحفظات دکھانے کے بعد، آبزرویشن تحفظات کو کہتے ہیں، قائد اعظم اور مسلم لیگ نے مان لی یا قبول کر لی. Though the claim for Pakistan was not accepted in these proposals، اگرچہ پاکستان کے دعوے کو اس میں نہیں مانا گیا تھا ان تجاویز میں، یعنی اس میں پاکستان کے مطالبے کی بات کھل کر نہیں کی گئی تھی. بٹ دیر واز این ایمبیگوس concept of making Pakistan that the province could be separated from the center after 10 years. بٹ دیر واز این ایمبیگوس concept، یعنی وہاں پہ ایک مبہم تصور، یعنی ایمبیگوس کہتے ہیں unclear concept، تصور کو کہتے ہیں، تصور موجود تھا پاکستان بننے سے متعلق، دیٹ دا پروونس کوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا سینٹر، کہ کوئی بھی صوبہ مرکز سے 10 سال بعد علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. کانگریس واز ویری ہیپی ود the point that the cabinet mission had rejected the demand for partition of India. کانگریس اس بات پر بہت خوش تھی، اس نقطے پر بہت خوش تھی. پوائنٹ نقطے کو کہتے ہیں that the cabinet mission had rejected the demand، کہ کابینہ مشن نے ہندوستان کی علیحدگی کے مطالبے کو مسترد کر دیا تھا. ریجیکٹڈ کہتے ہیں مسترد. however، تاہم regarding consent of provinces in formation of group and limitation of powers of legislative assembly، تاہم گروپوں کی تشکیل میں، فارمیشن آف گروپس کہتے ہیں گروپوں کی تشکیل میں، اور صوبوں کی رضامندی کے بارے میں. ریگارڈنگ کنسنٹ آف پروونسز کہتے ہیں صوبوں کی رضامندی کے بارے میں. اینڈ لمیٹیشن آف پاورز، اور اختیارات کی حدود کے بارے میں. آف لیجسلیٹو اسمبلی، قانون ساز اسمبلی کے اختیارات کی حدود کے بارے میں. لمیٹیشنز حدود کو کہتے ہیں. گاندھی اینڈ ادر ہندو لیڈرز گیو سچ اسٹیٹمنٹس، گاندھی اور دوسرے ہندو رہنماؤں نے ایسے بیانات دیے. اسٹیٹمنٹس بیانات کو کہتے ہیں. وچ پٹ قائد اعظم اینڈ ادر لیڈرز آف مسلم لیگ انٹو ڈاؤٹس، جس نے قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو شکوک میں ڈال دیا تھا. ڈاؤٹس کہتے ہیں شکوک کو. نیکسٹ پیراگراف، پیج 24. After becoming president of Congress on 10 July 1946, Jawaharlal Nehru gave a statement in Bombay that when Congress will join the Constituent Assembly, she will be totally free from clutches of agreements, and whatever the condition may be, the Congress will be free to settle it. کہتے ہیں کہ 10 جولائی 1946 کو جواہر لال نہرو کے کانگریسی صدر بننے کے بعد بامبے میں ایسا بیان دیا. بامبے جو ہے انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، اور وہ کیا بیان تھا کہ جب کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شامل ہوگی، جوائن کا مطلب ہے شامل ہوگی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں آئین ساز اسمبلی کو، شی ول بی ٹوٹلی فری، تو بالکل آزاد ہو جائے گی. فرام کلچز آف ایگریمنٹس، معاہدوں کی زنجیر سے. کلچز زنجیروں کو کہتے ہیں یا بندھن کو کہتے ہیں، یعنی معاہدوں کے بندھن یا زنجیروں سے آزاد ہو جائے گی. اینڈ وٹ ایور دا کنڈیشن میں بھی، اور چاہے جو بھی حالت ہو، دا کانگریس ول بی فری ٹو سیٹل اٹ، کانگریس اس کو حل کرنے کے لیے آزاد ہوگی. یعنی جیسے بھی حالات ہوں کانگریس اس کو حل کرنے کے لیے آزاد ہوگی. نہرو فردر اسٹیٹڈ، نہرو نے مزید بیان کیا، فردر کہتے ہیں مزید، دیٹ دا کانگریس فیلز فری ٹو میک چینج ان دا کیبنٹ مشن پلان، کہ کانگریس بالکل آزاد ہوگی کابینہ مشن منصوبے کو تبدیل کرنے کے لیے. دس اسٹیٹمنٹ آف نہرو کمپیلڈ قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ ٹو ریکنسیڈر دا ڈیسیژن آف ایکسیپٹنس آف دا کیبنٹ مشن پلان. نہرو کے اس بیان نے مجبور کر دیا، کمپیلڈ کہتے ہیں مجبور کر دیا، قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگ کو ٹو ریکنسیڈر دا ڈیسیژن آف ایکسیپٹنس، کہ وہ دوبارہ غور کرے اپنے فیصلے پہ. ایکسیپٹنس آف کیبنٹ مشن، کابینہ مشن کو قبول کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کریں. They were worried that the Congress will amend the Constitution،
انہیں یہ خدشہ تھا، ورڈ مطلب وہ پریشان تھے یا انہیں یہ خدشہ تھا کہ کانگریس ول امینڈ کہتے ہیں چینجز لانے کو یا تبدیلی کو، ترمیم کرنے کو، کہ وہ آئین میں تبدیلی کر کے ڈیو ٹو اٹس میجورٹی ان اسمبلی میں اس کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہ آئین میں تبدیلی کر کے اینڈ دا کنسیپٹ آف پاکستان کوڈ بی فنشڈ انٹو اے لانگ ٹرم پلان، اور جو پاکستان کا تصور تھا، کنسیپٹ تصور کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا لانگ ٹرم پلان جو کابینہ مشن کی طویل مدتی منصوبے کے تحت۔ قائد اعظم اینڈ مسلم لیگ ٹک اسٹرانگ نوٹس آف دس ان وائز اسٹیٹمنٹ آف نہرو۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نہرو کے اس غیر دانشمندانہ بیان کا سختی سے نوٹس لیا۔ ان وائز کہتے ہیں غیر دانشمندانہ، اینڈ پروٹیسٹڈ سیویئرلی بیفور دا برٹش گورنمنٹ، اور برطانوی حکومت کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ پروٹیسٹڈ احتجاج کو کہتے ہیں سیویئرلی، شدید۔ آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف دا مسلم لیگ کالڈ دا میٹنگ آف مسلم لیگ کونسل آن 29 جولائی 1946۔ دوسری طرف مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلایا 29 جولائی 1946 کو، جس میں ریزولوشن واز پلیسڈ ان ٹو وڈرا دا اپروول آف ہر کیبنٹ مشن پلان، جس میں قرارداد پیش کی گئی ٹو وڈرا دا اپروول آف ہر کیبنٹ مشن پلان، کہ وہ کابینہ مشن منصوبے سے اپنی منظوری واپس لیں گے۔ وڈرا کا مطلب ہے واپس لینا۔ دا ریزولوشن واز پاسڈ یونینیمسلی، اور یہ قرارداد جو تھی وہ متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ پیج 25 لاسٹ پیراگراف ہے اس ٹاپک کا۔ آن دا اپیل آف قائد اعظم کی درخواست پر یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے واز آبزروڈ آن 16 اگست 1946۔ قائد اعظم کی درخواست پر یوم راست اقدام کا منایا گیا 16 اگست 1946 کو۔ مسلم لیگ اپیلڈ دا مسلم ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا رانگ پالیسیز آف دا گورنمنٹ۔ مسلم لیگ نے لوگوں کو درخواست کی کہ وہ حکومت کے غلط منصوبوں کے خلاف احتجاج کریں، پروٹیسٹ احتجاج کو کہتے ہیں، اینڈ ان فیور آف کلیم فار پاکستان، اور پاکستان کے دعوے کے حق میں احتجاج کریں۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دس واز دا ہیوج پروٹیسٹ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ، یہ برطانوی حکومت کے خلاف سب سے بڑا احتجاج تھا۔ تھاؤزنڈز آف ورکر ور اریسٹڈ اینڈ سینٹ ٹو جیل، ہزاروں کارکن گرفتار کیے گئے اور جیلوں کو بھیجے گئے۔ کیبنٹ مشن پلان یہاں پہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ تھینک یو۔ یہاں تک نشان لگا لیں آپ۔